الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ آپ کی اس بستی میں سال گزشتہ تقریباً اسی مہینے میں آنا ہوا تھا۔ وہ موسم بھی برسات کا تھا اور آج کا دن بھی بارش ہی کا کہلائے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ جب میں رات کے اندھیرے میں آیا تھا اور اب دن کے اجالے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی تب ہم رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، جب پوری کائنات پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات اپنے سکون کا اعلان کر رہی تھی اور زمین پر پوری دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہی تھی۔ رات کا پیغام یہ تھا کہ دنیا کا کوئی لمحہ ایک حال پر نہیں ٹھہرتا، یہاں ہر چیز بدل جاتی ہے، تغیر ہو جاتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے۔ رات گھنگھور سیاہ کالی ہوتی ہے، دن پرنور، دن پرنور، روشن اور اجالے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، چونکہ ہمارے سامنے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک خود بخود رات آ جاتی ہے، خود بخود دن آ جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس لیے ہم رات کو کوئی نشانی نہیں سمجھتے، ہم دن کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں قرار نہیں دیتے، لیکن سوچنے والا جس کے پاس دل ہو، فکر کرنے والا دماغ ہو، غور کرنے والی اگر عقل ہو تو رات اس بات کا اعلان ہے کہ سورج اپنے غرور پہ نہ اترائے، سورج اپنے آپ پہ اکڑ خوں نہ کرے، سورج کو بھی زوال ہے، یہاں تک کہ دن کا بھی خاتمہ ہے۔ اور جب رات ختم ہو کر صبح صادق آتی ہے، صبح صادق سورج کا پیغام لے کر آتی ہے، اجالوں کی بشارت لے کر آتی ہے، اور رات کو یہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہے کہ اے رات
تیرا اندھیرا اب کافور ہو جانے والا ہے، تیرا غلبہ ختم ہو جانے والا ہے۔ دنیا اب سورج کا نور دیکھے گی، آفتاب کی تمازت دیکھے گی، دن کے اجالے دیکھے گی، دوپہر کا سما دیکھے گی اور صبح کا سویرا دیکھے گی۔ اے نوجوانوں اور بالخصوص مسلمانوں، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ زمانہ کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم قوموں کے درمیان ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی قوم طاقتور ہے اور کوئی قوم کمزور ہے، کبھی یہی کمزور قوم طاقت والی ہے اور طاقت والی قوم نقشے سے مٹ چکی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ دن انصاف، عدل اور برابری کی اس طرف اشارہ کرتا ہے، لہذا کبھی دنیا پر اہل حق کا غلبہ ہے، اسلام کو طاقت ملی ہوئی ہے، اور کبھی اسلام کے ماننے والے کمزوری کے عالم میں ہیں، دھمکیوں کی زد میں ہیں، خون کی ندیوں میں نہلائے جا رہے ہیں، ان کی بیٹیاں گرفتار کی جا رہی ہیں، ان کے بچے جیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں، ان کے بوڑھے دامن پھیلا کے فریاد کر رہے ہیں، مگر کوئی عدالت نہیں جو ان کی فریاد سن سکے، کوئی انصاف کرنے والا بادشاہ نہیں جو ان کے آنسوؤں اور ان کے غم کو سمجھ سکے۔ کبھی دنیا پر باطل کا راج، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت مقرر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اندھیرے رات کے ٹکڑوں کو لپیٹنے کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بھیجتا ہے، اسی طرح اس باطل نظام کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبول فرماتا ہے، اور وہ باطل کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی زبان تک کھینچ لیتے ہیں اور اس سے پھر مقابلہ آرائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس ظلم کی بادشاہت کا راج ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، حالات اسی کا ہمیں بتا دیتے ہیں۔ ہم نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہیں اور اب تک ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم نے دور غلامی دیکھا ہے، مجبوریوں کا زمانہ دیکھا ہے، ہم نے اپنا عروج اور ہم نے اپنا ابھی ترقی کا دور نہیں دیکھا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ باطل کے اور اسلام مخالف قوتوں کے غلبے کا دور ہے۔ ایسے میں چاروں طرف سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں کچلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور اصل دشمنی، میں نے عرض کیا کہ اصل دشمنی ہمارے جسم سے نہیں، جسم تو ہمارا بھی ویسا ہی ہے جیسے دوسری قوموں کا ہے۔ دشمنی ہمارے خون سے نہیں، خون تو ہمارا بھی وہی سرخ ہے جس طرح اور قوموں کا ہے۔ دشمنی ہمارے لباس سے نہیں، وہی کپڑا ہمارے تن پر ہے جو دوسری قومیں تن پر اپنے کپڑا پہنتی ہیں۔ دشمنی ہمارے مکانوں سے نہیں، مکان ہمارے بھی ویسے ہی ہیں جیسے مکان ان کے ہیں۔ پھر دشمنی اگر ہم سے ہے تو وہ کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ ابلیس ہم سے ناراض کیوں ہے؟ شیطان ہم سے جلا ہوا کیوں ہے؟ وہ ہمیں قتل کرنے اور ہمیں مارنے کے منصوبے کیوں بناتا ہے؟ وہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے سازشیں کیوں رچتا ہے؟ دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ وہ ایک نعمت ہے آپ کے پاس، وہ ایک سرمایہ ہے آپ کے پاس، وہ ایک بیش بہا دولت ہے آپ کے پاس، اس کا نام ہے ایمان اور اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام اور ایمان، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جزیرہ عرب میں پیدا کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ملک شام میں پیدا کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں قبیلہ قریش سے پیدا کیا، یا میں نے تمہیں بنو قیس سے پیدا کیا، یا بنو تمیم سے پیدا کیا، یا بنو امیہ سے پیدا کیا، یا قبیلہ اوس سے تمہارا رشتہ بنایا، یا قبیلہ خزرج سے تمہارا تعلق رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے، سنو نوجوانوں، بزرگوں، آپ بھی سنو، ہند کی گلیوں میں رہنے
رکھنے والوں، سنوتا میں اپنے گھر بنانے والوں، آپ اچھی طرح سنو، اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے لیے تمہاری نعمت کو مکمل کر دیا۔ وہ نعمت کیا ہے جس کا اللہ اعلان کر رہا ہے؟ وہ نعمت ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سب کچھ ہوتا ہمارے پاس، اسلام نہ ہوتا تو اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ سب کچھ ہو ہمارے پاس، ساتوں سمندر پہ ہماری کشتیاں چل رہی ہوں، ساتوں زمین کے ہم مالک ہو جائیں، آسمان پر بھی ہم کمندے ڈال دیں اور اس پر بھی قبضے کی باتیں کریں، ستارے ہماری مٹھیوں میں آ جائیں، چاند کا ہم سفر طے کر کے چلے آئیں، لیکن کوئی حیثیت نہیں۔ موت کے بعد ہمارا ٹھکانہ اگر ایمان نہیں تو جہنم ہے، ہماری قبر نہیں بلکہ دوزخ کا گڑھا ہے، وہ ہماری قبر ہڈیوں کو پیس ڈالے گی، وہ ہماری قبر جسم کو ہمارے جھلسا دے گی، اور قیامت کے بعد ٹھکانہ جہنم ہوگا، مال نہیں بچا پائے گا۔ اگر جنت میں جانے کے لیے کچھ چاہیے تو نمبر 1 ایمان، اور ایمان کے ساتھ اعمال خیر کا ذخیرہ۔ خالی ایمان بھی کافی نہیں ہے، پورا قرآن پڑھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانے کے بعد اب قدم قدم پر امتحان ہے، لمحہ لمحہ آزمائشیں ہیں، پل پل ہمیں امتحان کی گھڑیوں سے گزرنا ہے۔ جس طرح ایک بچے نے کھیل کے میدان سے نکل کر مدرسے میں یا اسکول میں داخلہ لیا تو اب روزانہ اس کا امتحان ہے، ابھی کاپی چیک ہو رہی ہے، ابھی سوال بتائے جا رہے ہیں، ابھی املا لکھایا جا رہا ہے، ابھی قرآن سنا جا رہا ہے، ابھی اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، اسے روزانہ یہی امتحان دینا ہے، کبھی سہماہی امتحان، کبھی ششماہی امتحان اور کبھی سالانہ امتحان۔ امتحان کی گھڑیوں سے گزرنا ہے۔ جو امتحان پاس کر گیا وہی کامیاب ہوا، اور اس نے کامیابی کا تمغہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا جس دن ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ بلکہ ہم تو پیدائشی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے تو اس ماں کے سینے میں اس دودھ کو پیا ہے جس کے قطرے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں 9 مہینے کا سفر طے کیا ہے کہ جس باپ کے جسم کے ریشے ریشے میں الا اللہ کا نغمہ موجود تھا، جس کی زبان پر محمد رسول اللہ کا ترانہ تھا، جس کی آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کا آنسو تھا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی موجود تھی۔ ہم نے اس باپ کے کاندھے پر سواری کی ہے کہ جن کاندھوں پر کرامن کاتبین پہلے سے موجود تھے۔ ہم نے اس خاندان میں زندگی گزاری ہے جو خاندان مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر ہمارے خون کو اور ہمارے جسم کو مسلمان پیدا کیا۔ ہم جس دن دنیا میں آئے تو ابھی دنیا میں کوئی آواز ہم نے نہ سنی تھی۔ اپنی چیخو پکار کے بعد جو کان متوجہ کیا کہ دنیا کیسی ہے، تو ہمارے کان میں کسی مؤذن نے یا کسی امام نے یا کسی مسلمان نے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور کہا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ بچپن میں صحت سے پہلی آواز ہم نے یہی سنی ہے۔ ہم نے اذان کی شکل میں کلمہ شہادت کی گواہی سنی ہے، ہم نے حی علی الصلاح کی شکل میں نماز کی طرف بلاوا سنا ہے، اور ہم نے حی علی الفلاح کی شکل میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں سر جھکانے پر پائی ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، ناز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بچپن سے ہم مسلمان آنکھیں کھولی تو نماز جمعہ کے لیے گئے، عید آئی تو خوشبوئیں لگا کر عمدہ کپڑے پہن کر کہاں گئے؟ شرک کے معبدوں میں نہیں گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کی عبادت گاہوں میں نہیں گئے، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اپنے بھیا کے ساتھ اگر ہم عیدگاہ کی طرف نکلے تو ہم نے جو نعرے سنے وہ نعرے تھے 3 مرتبہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اللہ اکبر کہا، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر کہا، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لیے، زبان پر آپ خود بخود جاری ہو گیا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے ہمارے اللہ، نہ تو کسی سے پیدا ہے نہ تجھ سے کوئی پیدا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں، عیسائیوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، عیسائی تیرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم کو قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تیرے بندے ہیں، وہ تیرے نبی اور تیرے رسول کی حیثیت میں ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ پتھر معبود ہے، نہ کوئی درخت معبود ہے، نہ کوئی سانپ اور بچھو معبود ہے، نہ کوئی گائے اور بیل تیرا شریک ہو سکتا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہم نے بچپن سے عیدگاہوں میں پڑھا ہے اور اس کو ہم اس زمین کے ذروں نے اور درختوں اور پتوں نے سنا ہے۔ جب تک زندہ رہیں اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، اسی کی لڑائی ہے۔ اسی لیے زمانہ ہم سے ناراض ہے، دنیا ہم سے اسی لیے خفا ہے۔ عبداللہ کے در یتیم نے، جو میرا اور آپ کا رہبر ہے، جو اس کائنات کا رہنما ہے، اس کے بعد کسی کی رہنمائی میں قافلے نہیں چل سکتے۔ اگر محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کوئی کسی اور کو رہنما بناتا ہے تو وہ باطل پر ہے، وہ گمراہیت پر ہے، وہ جہالت پر ہے، وہ نادانی پر ہے، وہ احمق ہے، وہ خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ رہبروں کا رہبر آ گیا، انبیاء کا امام آ گیا، سید الاولین والآخرین آ گیا۔ آمنہ کے لخت جگر کے سر پہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق سے تاج نبوت سجا دیا گیا، جب قرآن امت مسلمہ کو سپرد کر دیا گیا تو تورات کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جب قرآن آ گیا تو انجیل منسوخ کر دی گئی، جب قرآن آ گیا تو زبور کی حیثیت ختم کر دی گئی، جب قرآن آ گیا تو قرآن قانون ہدایت آ گیا، لہذا باقی تمام کتابوں کی حیثیت کالعدم قرار دی گئی۔ لہذا قرآن کے بعد اگر کوئی اور قانون تلاش کرتا ہے تو یہ اس کی گمراہی ہے، یہ اس کی جہالت کا آغاز ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی کسی اور کو اپنا رہبر اور لیڈر تسلیم کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت اور اس کی ضلالت و گمراہی ہے۔ جب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے تو اب زندگی کیسے گزاری جائے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ نکاح کیسے ہو؟ جیسے آپ نے کیا۔ نکاح کیسے ہو؟ جیسے آپ نے کیا۔ اب پیدا ہونے کے بعد بچے کا نام کون سا رکھا جائے؟ کون سا نام رکھا جائے؟ جس سے اسلام ٹپکتا ہو، جس سے ظاہر ہوتا ہو، رجسٹر میں نام لکھا جائے، دنیا سمجھ جائے یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، ووٹر لسٹ میں اس کا نام لکھا جائے تو دنیا سمجھ جائے یہ سرکار مدینہ کا عاشق اور چاہنے والا ہے۔ لہذا نام بھی اس کا ویسا ہو جیسا کہ مسلمانوں کا نام ہوتا ہے، لہذا اس کا چہرہ بھی اسلام جیسا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نکاح کیسے کرنا ہے؟ جیسے آپ نے کیا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم کسی طرح کرتی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب کوئی قوم اپنے مردوں کو آگ میں جلاتی ہو، یا چیل کووں کو کھلاتی ہو، یا دریا میں ڈبو دیتی ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہمیں تو اپنے ان مردوں کو جنہیں اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا، ان کی لاشیں ہمیں مل گئیں، ہم ان کو کفن دیں گے، ہم انہیں غسل دیں گے،
آنکھوں میں سرما لگائیں گے، کفن کو خوشبوؤں سے معطر کریں گے، اس لیے کہ آج اس کی بارات جا رہی ہے، آج اس کے جنازہ نہیں بلکہ یہ دولہا کی بارات ہے جو اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، جس کا انتظار جنت کی حوریں کر رہی ہیں، جس کا انتظار جنت کی غلمان کر رہے ہیں۔ ایک اس کی وہ بیوی تھی جو آج دنیا میں بیوہ ہوئی ہے، جس کی چوڑیاں اتار دی گئیں، جس کے سرخ کپڑے اتار دیے گئے، لیکن آج نئی نویلی دلہن کی طرح اس کی جنت کی بیویاں جن کو قرآن حوریں کہتا ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ تیرا رشتہ دنیا کی بیوی سے ٹوٹا تو 1000 بار ٹوٹا کرے، اب ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر کی بیوی چھوڑی اور دوسرے عالم کی بیویاں اس کے استقبال کے لیے آ گئی۔ ہم نے جس اسلام کو جانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مردے کو مٹی میں دفن کریں گے۔ اللہ اکبر، اس کے جسم کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ انسانی جسم کا احترام اگر کوئی دین سکھاتا ہے دنیا والوں سن لو تو وہ صرف اسلام ہے۔ زندگی میں بھی انسانی جسم کا احترام اگر کسی نے سکھایا تو وہ اسلام ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر اس کا احترام کسی نے بتایا تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وہ لوگ اسلام کو سمجھ نہیں پا رہے جنہوں نے اسلام کو قریب سے آ کے نہیں دیکھا، آنکھوں سے چشمہ نہیں اتارا، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کاش وہ چشمہ اتار کر اسلام کو دیکھتے کہ جب مسلمانوں کا کوئی باپ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے جسم پر مکھی بھی ہم لوگ نہیں بیٹھنے دیتے کہ جائے کہ کوئی اور تکلیف، مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ دنیا والوں، تم نے ظالمانہ قانون بنایا ہے، تم اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کسی انسان کی چیر پھاڑ نہ کر لو۔ مردہ کے جسم پر کلہاڑی چڑھانا تمہیں درد نہیں آتا؟ یہ پوسٹ مارٹم کی جو شرطیں لگائی گئی ہیں دنیا بھر میں، یہ کتنا بڑا انسان کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کا سینہ چاک کر دیا جائے، اس کا دل نکال لیا جائے، اس کے سر پر کلہاڑا چلایا جائے، پھر اسے سوجے سے سی لیا جائے۔ نہیں سمجھتے تم اس بات کو؟ اس لیے ایک مسلمان اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز کا پوسٹ مارٹم نہ کرائے۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں زندگی میں بھی اپنے باپ کو ستا نہیں سکتا تھا تو آج مرنے کے بعد بھی اس جسم کو میں کیسے ظالموں کے حوالے کر سکتا ہوں؟ مگر بدنصیبی ہے آج چونکہ دنیا میں اسلام پر ایمان لانے والے خود اسلام سے غافل ہو گئے، خود اسلام سے غافل ہو گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ ایک باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کے لیے قبر میں اترتا ہے، قبر کے گڑھے میں اترتا ہے، اس طرح تختے لگائے جاتے ہیں کہ مٹی کا ایک ڈھیلا بھی اس کے جسم پہ نہ گر جائے، گھاس کا ایک تنکا بھی اسے تکلیف نہ دے، کیونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا، اس لیے تو اوپر تختے لگا دیے جاتے ہیں، اس گھر میں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس زمین کے حوالے کر دیا، اسی سے تم پیدا کیے گئے تھے۔ جب ہم 3 مٹھی اس پر ڈالتے ہیں، دنیا کو کیا معلوم کہ ہم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، لو اب ہم اسی میں تم کو لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن یہ آئے گا کہ پھر دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا اور حساب اور کتاب شروع کیا جائے گا۔ ہم نے اسلام کی نعمت کو نہ جانا۔ ہائے، دنیا کی قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرنے والے کا دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ نہیں ٹوٹتا،
صرف اس کی زبان پہ تالا لگا ہوتا ہے، اس کی روح سارے منظر کو دیکھتی ہوتی ہے، وہ سب کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، رونے والوں کے رونے کی آواز سنتا ہے، مسکرانے والوں کی مسکراہٹ دیکھتا ہے، بس بول نہیں سکتا ہے، جسم صرف خاموش ہوتا ہے، روح سارے مناظر کو دیکھتی ہوتی ہے۔ لیکن وہ قومیں کتنا ظلم و ستم کرتی ہیں کہ ایک بیٹا خود اپنے باپ کو آگ کے حوالے کر دے اور اس کے دل پہ کچھ بھی نہ ہو، وہ اس باپ کی لاش کو جلا دے جس باپ نے اسے گودوں میں کھلایا، جس باپ نے اسے لقمے چبا کر اس کے ہونٹوں پر رکھے، اور آج وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر آگ لگا دیتا ہے اور وہ جل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! مسلم قوم اس کو صندوق کے حوالے کر دیتی ہے، اور وہ صندوق مٹی کا صندوق ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مردے کو مسلمان دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، کب؟ ابھی ان کے چپلوں کی کھٹکھٹاہٹ، ابھی ان کے پیروں کی کھٹکھٹاہٹ مردہ جاتے ہوئے سن رہا ہوتا ہے، پیروں کی دھمک سن رہا ہوتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر آ کر پوچھتے ہیں، آئیے بتاؤ تمہارا رب کون؟ من ربکم، تیرا رب کون تھا؟ من ربک؟ پہلا سوال رب کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، جو چیز جب چاہیے وہ دینے والا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن موجود ہے اس کتاب کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رب ہے تمام عالموں کا۔ ایک عالم نہیں، 80,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ہیں۔ یہ تو ایک دنیا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بستی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کے ہم نے در و دیوار دیکھے ہیں۔ 80,000 عالم کو وہ پالنے والا ہے۔ رب وہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک مسلمان اس آیت کو، اس سورت کو اور اس آیت کو فجر کی نماز میں 4 مرتبہ دہراتا ہے، ظہر میں 12 مرتبہ دہراتا ہے، عصر میں سنتیں چھوڑ دے تو بھی 4 مرتبہ دہراتا ہے، مغرب میں 7 مرتبہ دہراتا ہے، عشاء میں 17 مرتبہ دہراتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ تعریف کسی انسان کی نہیں ہے۔ اگر یہ خوبصورت ہے تو یہ حسن کس نے دیا ہے؟ اگر اس کی آواز اچھی ہے تو یہ آواز کس نے دی ہے؟ اگر یہ صحت مند ہے یہ صحت کس نے دی ہے؟ اگر اس کی آنکھوں کی پتلیاں کالی ہیں تو یہ کالی آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اگر ہرن کی آنکھوں کو خوبصورت کسی نے بنایا ہے تو وہ کون ہے جس نے ہرن کو خوبصورت بنایا ہے؟ اگر شیر اتنا طاقتور ہے تو اسے اتنا طاقت کس نے عطا کی ہے؟ اگر ہاتھی اتنا ڈیل ڈال والا ہے تو یہ ڈیل ڈال کس نے دیا ہے؟ اگر سمندر اتنا گہرا ہے تو یہ گہرائی کس نے دی ہے؟ اگر آسمان اتنا اونچا ہے تو یہ اونچائی کس نے عطا کی ہے؟ اگر زمین خزانے اگلتی ہے تو یہ خزانے کس نے دیے ہیں؟ ایک مومن کہتا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ شیطان کہتا ہے نہیں، اللہ رب العالمین کا نہیں بلکہ فلاں پتھر اور فلاں لکڑی اور فلاں شخص کا ہے۔ شیطان یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا تعریف کا مستحق نہیں ہے، تم اس کے برابر میں ایک خوبصورت پتھر بٹھا دو اور اسے بھی کہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی مرد کو لا کھڑا کرو اور کہو کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے۔ یہی روئے زمین پر شیطان و ابلیس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ماننے والوں کی کشمکش کل سے شروع تھی، آج تک جاری ہے، قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے ایمان کو بچا کر لے گیا،
اور آخری وقت میں جب اس کی آخری ہچکی نکلی، جب اس کی آخری سانس اس کے جسم سے باہر نکلی تو اس کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود اگر کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کا قانون مانا جائے، جس کے نام پہ خرچ کیا جائے، جس کے نام پر سجدہ کیا جائے، جسے محبت اور عظمت دی جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا یہی انسان کامیاب ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اور جو اس حال میں نہ گیا وہ ناکام ہے۔ اللہ اکبر۔ آزمائشیں تو آئیں گی، جیسے کہ میں نے عرض کیا جس نے اسکول و مدرسے میں قدم رکھا اس کی آزمائش تو جب تک وہ رہے گا آئے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں پہلے تمہاری آزمائش خوف کے ساتھ کروں گا۔ پہلے بھوک نہیں آیا، پہلے خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے۔ خوف کس کا ہوگا؟ کوئی تو ہوگا ڈرانے والا، خوف کے معنی ڈر ہی کے تو ہیں۔ کوئی تو ہوگا دھمکی دینے والا، کوئی تو ہوگا ہاتھ میں ننگی تلوار سوتے ہوئے تمہارے جسم پر اٹیک کرنے کی تیاریاں کرنے والا، کوئی تو ہوگا تمہیں ملک میں رہتے ہوئے تمہارے خون کی پیاس میں اپنے انگلیاں ڈبونے والا۔ تو کوئی طاقت ہوگی جس سے تم خوف زدہ ہوگے، کوئی قوت ہوگی جو تمہیں ڈرا اور دھمکا رہی ہوگی، کوئی ہوگا جو تمہیں ڈرانے کی بات کر رہا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وقت ہوگا تمہاری آزمائش کا کہ تم اس سے ڈرو یا مجھ سے ڈرو، تم اس کے خوف سے گھبرا جاؤ اور جا کے اس کے بغل میں ہاتھ ڈال کر کے معافی نامہ لکھ دو، یا اس کے سامنے سر جھکا دو، یا اس کے پیروں میں اپنی ٹوپیاں ڈال دو، یا تم اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سر جھکتا ہے، اس کے سوا کسی کی چوکھٹ پر نہیں جھکتا۔ اگر وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، وہ وقت کا قارون اور حامان یہ شداد ہی کیوں نہ ہو، وہ شانوں سے سر اتار تو سکتا ہے لیکن ہمارے سر کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے سے چاہتا ہے۔ اسی کو اللہ نے دوسری آیت میں یوں بیان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، تو بات اسی پہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ آج سے 1450 برس پہلے جب مکہ میں حضرت بلال نے کہا میرا رب امیہ تو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب سمیہ نے کہا میرا رب ابو جہل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب حضرت ذنیرہ نے کہا میرا مولا جو یہاں کا کوئی میرا آقا یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ کمزوری کا عالم تھا۔ ان غلاموں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہا تو ان کو اپنا غلام بنانے والوں نے کہا روٹیاں ہم دیتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں، تجھے خوراک اور غذا ہم دیتے ہیں، کپڑے ہم پہناتے ہیں، اور تو ربوبیت کا نعرہ اس کا لگاتا ہے، تو غلام ہمارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے، لہذا اب ہم تجھے آزمائیں گے۔ بلال آزمائے گئے، تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، حضرت خباب آزمائے گئے اور دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے، حضرت خبیب کو آزمایا گیا اور سولی پر لٹکا دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد کو آزمایا گیا، عمار پہ کوڑے برسے، یاسر کے جسم کی پرخ سے اڑا کر ٹکڑے کر دیے گئے، مگر ان غلاموں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو رب کہا ہے، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر سکتے ہو، زندہ ہمارے ناخون کھینچ سکتے ہو، تم ہمارا خون نچوڑ کر زمین پر ٹپکا سکتے ہو، تم ہماری جسم کی کھال چھریوں سے اتار سکتے ہو اور اس پر نمک و مرچ چھڑک کر ہمیں تم تڑپا سکتے ہو، مگر ہماری زبانوں پر جو اللہ کا کلمہ بلند ہے، جو لا الہ الا اللہ کی صدا جاری ہوئی ہے، جو ہم نے سر اٹھایا ہے، تو خانہ کعبہ میں تو جھک سکتا ہے، باقی دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھک۔
یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے پہلی مرتبہ اسلام کو اپنے کاندھے دیے، کاندھوں سے آگے بڑھ کر اپنا لہو دیا، اپنے لہو کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ لہذا اسلام شروع ہوا مکہ سے 1450 برس پہلے۔ اس وقت کی ظالمانہ طاقتیں یہ سمجھتی تھیں کہ یہ چند دنوں کا کھیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بساط کو الٹ دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کسے بلائیں گے؟ چچا ساتھ آنے کو تیار نہیں، چچا زاد بھائی بات ماننے کو تیار نہیں، کنبے اور قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ اکٹھا ہونے کو تیار نہیں۔ یہ چھوٹا بچہ علی کب تک آپ کا ساتھ نبھائے گا؟ ابو بکر کب تک آپ کے ساتھ ساتھ چل پائے گا؟ عثمان غنی اپنی کتنی تجارت ختم کرے گا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں جو آپ کی زندگی میں ہی جوان ہو کر کے آپ کا جھنڈا اٹھا لے، یا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر وہ آپ کے پرچم کو تھام لے۔ آپ کا مشن ادھورا ہے، آپ کی تحریک ادھوری ہے۔ آپ کے بیٹے کے انتقال پر خوشی کی شہنائیاں بجائی جانے لگیں، شرابوں کے جام چھلکنے لگے، ناچنے والے ناچنے لگے، اور یہاں تک بڑھ کر کہا ان محمدن ابتر، محمد تو ناقص ہیں، ادھورے ہیں، دم کٹے ہوئے ہیں، ان کی تحریک چند سالوں کی بھی تحریک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کہا محمد رسول اللہ کے قافلے کو کوئی نہیں روک پائے گا، یہ کارواں بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ آج مکہ کے چند غلاموں نے ایمان قبول کیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدینہ میں سمٹ جائیں گے، اور مدینہ میں اوس و خزرج ان سے لپٹ جائیں گے۔ پھر کون ہے جو اہل مدینہ کو شکست دے سکے؟ پھر کون ہے جو مہاجرین و انصار کو شکست دے سکے؟ مکہ سے لوگ نکلیں گے اور مدینہ کے انصار جمع ہوں گے۔ یہ ایک کارواں ہے جو قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، اس کا پرچم اٹھانے والے اٹھاتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ کی اپنی بیٹی کی خود اولادیں، حضرت فاطمہ کی اولادیں، کبھی حضرت حسن بن کر، کبھی حسین بن کر، کبھی موسیٰ کاظم بن کر، کبھی جعفر صادق بن کر، کبھی امام زین العابدین بن کر، کبھی زید بن علی بن کر یہ پرچم اٹھاتے رہیں گے۔ آپ کے خون کی اولادیں بھی اسلام کے کارواں کو آگے بڑھاتی رہیں گی، اور آپ کے روحانی بیٹوں کا تو کہنا ہی کیا۔ اور میں تو نہ جانے کون کون ہوگا جو آپ کے جھنڈوں کو اٹھائے گا، جو آپ کی اسلام کی کشتی کو بھور سے نکال کر کبھی ساحل پر لے آئے گا اور کبھی کشتی کو سمندر کے بیچ دوڑائے گا۔ محمد رسول اللہ کا قافلہ دائیں بھی بڑھے گا اور بائیں بھی آگے جائے گا، اس پیچھے بھی ہٹے گا اور سامنے بھی بڑھے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کا وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا، اور کہا کہ نہیں اے میرے محبوب، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا وقت تو مقرر ہے، تم تو 63 سال کے بعد ہمارے پاس آ جاؤ گے، ہم اور آپ راز و نیاز کی گفتگو کریں گے، مگر تیرے بعد تیرے غلاموں میں ایک دستہ ایسا رہے گا، ایک جماعت ایسی رہے گی، ایک گروہ ایسا رہے گا کہ کوئی دنیا کی طاقت کتنے ہی ہتھیار اس کے پاس کیوں نہ ہو، ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، سارے جماوڑے اکٹھے ہو جائیں، سارے سربراہ اور بادشاہ اکٹھے ہو جائیں، سارے وزیر خزانہ اکٹھے ہو جائیں، مگر تیری اس حق پرست جماعت کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ یہ سورج کی مانند ہوگی کہ جو بادلوں میں چند گھنٹوں کے لیے تو چھپ سکتا ہے، لیکن بادل سورج کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھپا کر رکھ سکتے۔ ہاں اہل ایمان سے کہا تمہاری آزمائش آئے گی تو تم ثابت قدم رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر یہ ڈٹ گئے، اپنے مقام پر کھڑے رہے، بھاگے نہیں، میدان نہیں چھوڑے،
ثم استقاموا، اپنے مقام پر کھڑے رہے. اللہ اکبر. تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کے جھرمٹ اور فرشتوں کے لشکر اور فوج کی فوجیں فرشتوں کی آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. خوف مت کرو آگے کا، تمہارے لیے جہنم کی گھاٹیاں نہیں، قبر کی وحشتناک منزلیں نہیں، تمہارے لیے جنت کی وادیاں ہیں، تمہارے لیے نہر سلسبیل اور چشمہ زنجبیل موجود ہے، تمہارے لیے کوثر کے جام رکھے ہوئے ہیں، تمہارے لیے جنت الفردوس ہے، جنت المعلا ہے، جنت اعلی ہے. لہذا آؤ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. غم مت کرو، دنیا میں اپنے بیٹے کو تم نے چھوڑ دیا، اس کے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ اللہ اس کا کفیل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا مددگار ہے، اللہ اس کا نصرت کرنے والا ہے. چونکہ تم نے اللہ کے لیے کبھی بھی اپنے قدموں کو ظالموں کی چوکھٹ کی طرف لے کر نہیں گئے. تم نے عزت تلاش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس لیے کہ تمہارے سینے میں ایمان تھا، اور اس ایمان کی روشنی میں جب تم نے قرآن پڑھا یا سنا اور اس میں یہ آیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. تو تم ایمان والوں کی چوکھٹ پر تو گئے، لیکن خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں سے تم نے عزت بھیک میں نہیں مانگی. مسلمانوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان جو یہ جانتا ہے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جو اس بات کے نعرے لگاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے قدموں میں اپنا سر جھکا کر اس کے سامنے کٹورا پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے عزت تم ہمیں دو. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اے مسلمانوں، آج مسلمانوں کے 55 یا 56 حکمراں اور بادشاہ ہیں، وہ آج کس کے غلام ہیں؟ وہ سب کے سب آج کی تاریخ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے غلام ہیں، ان کی طاقت کے غلام ہیں. وہ ان کے سامنے جا کر بھیک مانگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عزت کا تاج یہ ہمارے سر پہ رکھیں گے تو رکھا جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس دن آنکھ ٹیڑھی کریں گے تو ہمارا نظام الٹ جائے گا، ہم تخت سے نیچے آ جائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی اور ہم قید کی زندگی گزاریں گے. رب کعبہ کی قسم، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو خود ذلت میں مبتلا ہو وہ دوسرے کو عزت کیا دے سکتا ہے؟ جو خود ننگا ہو وہ دوسروں کو کپڑے کیا پہنا سکتا ہے؟ جو خود پیاسا ہو وہ پانی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ جو خود بھوکا ہو وہ دوسروں کو کیسے کھلا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانوں میں ڈھونڈو، عزت وہی ہے، وہی شہرت ہے، وہی محبوبیت ہے. جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے. کل تک جب مسلمان اس عقیدے پر قائم تھے، کل تک جب مسلمان اس ایمانی کیفیت پر قائم تھے، تو تمہاری وہ تاریخ ہے مسلمانوں جسے روشن اور شاندار تاریخ کہا جاتا ہے. تمہارا ماضی حسین ہے، لیکن آج کا تمہارا حال تمہارا منہ چڑاتا ہے. قرآن ہم سے پوچھتا ہے تم انہی کی اولادیں ہو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی تو ساری دنیا کی حکومت اور سلطنت عطا کر دی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ تم کو دے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت تمہیں دے دی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تمہیں دے دیا تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ عرب کے صحرا نشین جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہ تھے، جن کے پیروں کو چھپانے کے لیے وہ جوتے تک میسر نہ تھے، کہ ان کے تلووں کو وہ کانٹوں سے یا پتھر کے نکیلے پتھر
پتھروں سے بچا سکے؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا وہ قوم جس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھجوریں تک میسر نہ تھی؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا وہ قوم جس قوم کے پاس اپنے اونٹ اور بکریوں کے دودھ کے سوا کچھ نہ تھا، آج ان کے پہاڑوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹرول اور ڈیزل کے خزانے رکھے؟ کیا ہے؟ آپ کے لیے نہیں میرا آپ کو بیان کر فرمائش کی رک جاؤں پہ تلاوت کر لیجیے. نہیں آپ بیان کیجیے نا، میں تو کہہ رہا ہوں میرے لیے آئے. فرمائشیں تو بہت ہیں، میری بھی کچھ فرمائشیں ہیں. ساری پوری ہوگی انشاءاللہ. یہ سنو تو وہ جگہ ہے جو فرمائش پوری ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. میرے عزیزوں اور ساتھیوں اور دوستوں، مسلمان کو پھر سے مسلمان کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس کی کیفیت یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ آج پانی کے بلبلوں سے اور سمندر کے جھاگوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. اتنی بڑی تعداد لیکن بے اوقات، بے حیثیت، کوئی اس کا وزن نہیں. اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں سرکار مدینہ نے کہا سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. آج ہمارے پاس اسلام کے نام کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ٹوپیاں تو جلسے کی برکت سے نظر آ رہی ہیں. ادھر جلسے سے باہر نکلیں گے ٹوپی ختم. یہ داڑھیاں تو آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے آ گئی ہیں، ورنہ اگر اللہ کے سنت کی وجہ سے ہوتی تو جوانوں کے بھی ہوتے. یہ تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر سوچا کہ لاؤ کچھ نہ کچھ چہرے پر اسلامی علامت لے ہی آئیں. اسلام نام کا ہمارے پاس رہ گیا. سر سے لے کے پیر تک ہم کھوکھلی دیوار کی طرح ہیں، اس کارتوس کی طرح ہیں جس میں بارود نہ ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے جسم اور جان دونوں سے اسلام نکل چکا ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی کوئی قوم نہ ہم سے گھبراتی ہے نہ ہمیں کسی لائق سمجھتی ہے. لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، قرآن کے صرف نقش رہ جائیں گے. قرآن تو ہمارے گھروں میں ہے، لیکن مجھے بتاؤ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے ہمارے گھر میں موجود ہیں؟ قرآن تو ہماری مسجدوں میں ہے، لیکن اس قرآن کو سمجھنے والے کتنے موجود ہیں؟ قرآن تو ہمارے پاس ہے، اس کے نقش تو ہمارے پاس ہیں، ہماری جیب میں ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل کرو، اس آیت پر، اس پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن نے کہا شراب حرام ہے، شراب کا پینا حرام، شراب کا ڈھونا حرام، شراب کا خریدنا حرام، شراب کا بیچنا حرام، شراب نچوڑنا حرام. یہ سب کچھ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اگر کوئی شراب پی لے تو پھر اس شرابی کی کمر پر 80 کوڑے لگائے جائیں. یہ کیا مسلمان کر سکتا ہے آج؟ کیا وہ شرابیوں کو روک سکتا ہے؟ کیا وہ روک سکتا ہے؟ وہ قوم جس نے شراب کے مٹکے اور جام مدینہ کی گلیوں میں توڑ دیے تھے، آج بدنصیبی یہ ہے کہ جب اس قوم کے پاس مال آیا، جس کے باپ دادا کے پاس چھپروں میں رہنے تک کا ٹھکانہ نہ تھا، جس کے باپ دادا کے پاس جوتیاں 2 جوڑ نہیں ہوتی تھی، ایک جوتی میں پیوند لگایا جاتا تھا یا اسے گانٹ کر پہنا جاتا تھا. جب ان کے پاس دولت آئی، جب اللہ نے انہیں سرمایہ دیا، یہ دولت آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ان کی شادیوں کا حال یہ ہوا کہ پوری رات بینڈ بجتا رہا،
باجے بجتے رہے اور اس باجے پر نوجوان ناچتے رہے، یہاں تک کہ شراب پی کر مست ہاتھی کی طرح گھومتے رہے، کوئی نوٹ سگریٹ سے جلاتا رہا اور کوئی نوٹ جلا کر اپنی سگریٹ کو اس سے روشن کرتا رہا کہ ہمارے پاس یہ دولت ہے، ایک طرف ہمارا یہ عالم کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی اس نعمت کو اس نے ایسے گنوایا، اس طرح گنوایا، یہ نام کا قرآن رہ گیا، اس پہ عمل کہاں ہے؟ دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کی مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں تو بھری ہوئی ہوں گی لیکن خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں تو مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، مگر راہ ہدایت بتانے والا کون ہے؟ کون ہے راہ ہدایت بتانے والا؟ میرے عزیزوں ساتھیوں، ہمیں پھر سے اسلام کی طرف پلٹ جانا ہوگا، ورنہ دنیا منہ پھاڑے ہوئے ہمیں اپنے جبڑوں میں اور اپنے دانتوں تلے چبانے کے لیے بھی قرار بیٹھی۔ آج ہمیں وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جب کوئی اس شہر سے، کوئی اس شہر میں، کوئی اس چینل پر، کوئی اس میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں دھمکی آمیز لہجے میں یہ کہتا ہے کہ تمہارا دھرم پریورتن کرایا جائے گا اور تمہیں گھر واپس لایا جائے گا، تمہارے ماتھے پر قصبہ لگایا جائے گا، تمہارے گلے میں زنار ڈالا جائے گا، تمہارے ہاتھ میں ناریل دیا جائے گا اور تمہیں کسی پتھر کی بنائی ہوئی مورتی پر جل چڑھانے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ 33 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، 33 کروڑ کی ہوا اکھڑ گئی، وہ 313 تھے تو رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، روم کی طاقت ان کے سر پر نہیں دوڑ سکتی تھی، اور جو آیا وہ منہ کی کھا کر گیا۔ ابو جہل اکڑتا ہوا آیا، شتر ملک کے پر لگا کر آیا، محمد رسول اللہ سے لوہا لینے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے دانت توڑ دیے جائیں گے، تیری گردن کاٹ کر کنویں کے اندر ڈال دی جائے گی، تیرے ساتھیوں کو تیرے ساتھ خاک و خون میں تڑپا دیا جائے گا، مکہ کے ہر گھر کو اور مکہ کے ہر قبیلے کے سردار کو موت کا پیغام دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کے دیوانے ایک رشتے کو جانتے ہیں، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اگر بیٹے کے مقابلے پر باپ آیا تو اس کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، بھائی کے مقابلے پر بھائی آیا تو اسے تڑپا دیا گیا، اور اگر اولاد کے مقابلے پر باپ آیا تو اس کو بھی نہیں بخشا گیا، باندھ دیے گئے یہ اور قیدی بنا لیے گئے، فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ محمد رسول اللہ کے 313 نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ 313 روئے زمین کی باطل قوتوں کے لیے اللہ کا عذاب اور آسمانی کوڑا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیونکہ جب لقمے حرام کے پیٹ میں جائیں اور جب شراب سے ایمان گدلا ہو جائے اور جب جھوٹ سے ہماری تجارت ناپاک ہو جائے اور جب دھوکہ دہی سے ہم امیر اور اونچی کوٹھیوں والے بن جائیں تو خوف کوٹھیوں کا نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، مال و دولت سے دنیا کبھی نہیں ڈرتی۔ اگر مال و دولت سے دنیا ڈرتی ہوتی تو آج عربوں کے وہ حکمران جو امریکہ کی ڈگڈگی کے سامنے بندر کی طرح ناچ رہے ہیں، ریچھ کی طرح، بالو کی طرح ناچ رہے ہیں، وہ ناچتے نہ ہوتے، ان کے سینوں میں ایمان کی کیفیت ہوتی تو افغانستان کے بہادر و جری لوگوں کی طرح، عراق و شام کے غازیوں کی طرح، لیبیا کے شیروں کی طرح ان کا استقبال کر رہے ہوتے کہ ہماری سرزمین تمہارے لیے شعلے اگل سکتی ہے، ہم تمہارے گھروں میں ہار و پھول لے کر نہیں آ سکتے۔ اس وقت تک جب تک تم ایمان کا کلمہ نہیں پڑھ لو، اگر کلمہ طیبہ پڑھو گے تو ہمارے بازو میں بیٹھو گے، ہماری بیٹی تمہارے نکاح میں چلی جائے گی اور تمہارا رشتہ ہم سے قائم ہو جائے گا۔ مگر یہ سارے کے سارے حکمراں تیل کی قیمت ہوتے ہوئے، پیٹرول کے کنویں ہوتے ہوئے، سونے اور چاندی کے ٹوائلٹ اور باتھ روم ہوتے ہوئے ان کے سامنے غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ حرم کی چابیاں بھی یہ ان کے سپرد کر دیں۔ اے مسلمانوں، اصل قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی قوت
قوت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی قوت کی حفاظت کر لیجئے اور اسے خالص اور پیور بنا لیجئے۔ بس پھر یہ دنیا آپ کی ہے، یہ جہاں آپ کا ہے، تاریخ اپنے آپ کو پھر دوہرائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاتھوں میں پھر اپنے خزانے عطا فرمائے گا۔ عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم تم پر وہ دن لائیں گے کہ جب تمہارا مد مقابل طاقت میں آ جائے گا اور قوت میں آ جائے گا، اور بے پناہ اس کے پاس قوت ہوگی، اتنی قوت جتنی قوت کبھی فرعون کے پاس تھی کہ 70,000 جادوگروں نے جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور موسیٰ کلیم اللہ کا جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو 70,000 جادوگروں کے اس نے ہاتھ اور پیر کاٹ کر ان کے سینوں میں میخیں ٹھوک کر انہیں کھجور کے پیڑوں میں ٹھوک دیا اور یہ کہا کہ میں اتنا قوت اور طاقت والا ہوں کہ میں تمہیں زندہ تڑپا سکتا ہوں اور تمہارے جسموں کو پیڑ میں زندہ ٹھوک سکتا ہوں۔ قرآن نے اسے میخوں والا فرعون کہا ہے، اور فرعون ذی الاوتاد، مگر یہ اہل ایمان تھے۔ کہا تو میخیں ہماری روح میں نہیں ہمارے جسموں میں ٹھوکے گا، روح تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، روح تو ہماری جنت کی وادیوں کی طرف نکل چکی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ شہید کے جسم کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا چوٹی کاٹنے کی انسان کو تکلیف ہوتی۔ ایسا خوف بھی تم پر آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم پر آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آج اللہ سے نہیں ڈرتے، فلاں ابن فلاں کا بڑا ڈر ہے، اسے منا لو شاید زندگی راضی ہو جائے، اسے راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ طائف کی گلیوں سے پتھر کھانے کے بعد، جسم کے لہو لہان ہو جانے کے بعد، اتنا خون ٹپکنے کے بعد، حتی ادمیت قدمہ کہ سر سے خون بہتے بہتے محمد رسول اللہ کے پیروں تک پہنچ گیا اور جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس عالم کا سب سے بہادر اور سب سے جری انسان، سب سے زیادہ طاقتور انسان آج بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، لیکن آخر میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ علم بک علی غضب فلا ابالی، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم قدم قدم پر سوچتے ہیں فلاں ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، فلاں ناراض ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حق کتابوں میں رہ گیا، یہی وجہ ہے کہ حق بات گلے میں اٹک کر رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ حق کا کلمہ زبان کے اندر پھنس کے رہ گیا۔ ہم حق کہنے والے نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سے نظریں پھیری اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور کہا جب تک تم نعرہ مستانہ اور نعرہ حق نہیں لگاؤ گے میں تمہیں اس وقت تک چھوڑے رکھوں گا، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میرا کلمہ پڑھنے کے لیے محتاج نہیں ہوں تمہارا۔ اگر سرزمین افغانستان سے کوئی کلمہ کو اٹھے گا تو میں اس کو اپنا بنا لوں گا، وہ میرا لشکر کہلائے گا۔ اگر خراسان سے کوئی آئے گا وہ میرے کہلائیں گے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ میں دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے عراق و شام کی سرزمین پر بھی اپنے جیالوں کو اٹھا سکتا ہوں اور ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر سکتا ہوں۔ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، لیکن ہم کسی اور کا نہیں، اپنا ہی سب کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم اس منزل پر کھڑے ہیں، اس منزل پر یہاں آ گئے کہ سب کچھ لٹا پٹا کر کچھ ہمارے پاس نہیں بچا۔ ایک ہلکی سی ایمان کی کرن ہے، ایک چھوٹی سی ایمان کی چنگاری ہے، اس چنگاری کو بھی طاقت کے زور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے بھی ہم بجھا دیں گے۔ پچھلے 2 مہینے یہی لنترانیاں، یہی بکواس سنتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہو گئے۔ کبھی کہا گیا کہ آگرہ میں اتنے مسلمان
ہم نے اسلام سے نکال کر دوسرے دھرم میں داخل کر دیے گئے، چلو اس پر بھی گوارا تھا۔ پھر کہا گیا کہ 5000 لوگوں کو علی گڑھ جیسی سرزمین پر، جہاں تمہارے ہزاروں ڈاکٹر ہیں، ہزاروں انجینئر ہیں، جہاں تمہاری یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہاں تمہاری ناک کے نیچے ہم 5000 لوگوں کو 25 دسمبر 2014 کو اسلام سے پھیر کر دم لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی دھمکی آئی، اور اس دھمکی میں یہ کہا گیا 7 سال اور جی لو، 6 سال اور جی لو، 2021 کا 31 دسمبر جب آئے گا تو ہم تمہارے وجود سے اس ملک کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اس وقت سے ہم گھبرا گئے اور ہم نے کہنا شروع کر دیا ان اللہ کے دشمنوں کو راضی کر لو، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ سنو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں یہاں لے کر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود غزنوی کے قدموں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد شاہ ابدالی کے جوتیوں کی ٹھوکروں سے یہاں نہ جانے کتنے بتوں کو پاش کیا ہے۔ وہ اللہ دوبارہ پھر محمود غزنوی کو، اس کے جانشین کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر احمد شاہ ابدالی کو گھوڑے کی پشت پر بٹھانے پر قادر ہے۔ کل بھی عیسائیوں کو یہی گھمنڈ ہوا تھا کہ ہم سے بیت المقدس مسلمان قوم نہیں چھین سکتی۔ اب ان میں کوئی عمر جیسا جری نہیں، ان میں کوئی عمر جیسا بہادر نہیں، ان میں کوئی عمر جیسا خلیفۃ المسلمین نہیں۔ ان کے بادشاہ ہیں مگر ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں، ان کے حکمراں ہیں مگر ان کے پیروں میں عورتوں کی زلفوں کی زنجیریں ہیں۔ ان کے بادشاہ ہیں جن کے ہاتھوں میں عورت کے بالوں کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ جب وہ اس گھمنڈ میں تھے، جب وہ اس گمان میں تھے، تو ٹھیک اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام سپاہی کو، جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اسلام کا ہیرو بنا دیا، اسلام کا محافظ بنا دیا، مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بیت المقدس کو فتح کرایا۔ نعرہ تکبیر! اللہ جب چاہے خاک کے ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ جب چاہے قطرے کو سمندر بنا دے، وہ جب چاہے معمولی سی ہوا کو طوفان بنا دے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو رونے کا حکم دے اور وہ آنسو برسائیں تو وہ برسات بن جائے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالی بادل کی ایک بوند کو سمندر کی سیپ کے پیٹ میں رکھے اور وہ بوند پانی کی سیپ میں پہنچ کر موتی بن جائے اور سارے قطرے اس کی اس قسمت پر رش کرنے لگے، دانتوں تلے انگلی دبانے لگے، واہ رے بوند، کوئی بوند دریا میں گری اور پانی بن گئی، کوئی بوند فرش پہ گری اور مٹی میں فنا ہو گئی، کوئی بوند کھیت میں گری اور کسی درخت کی کونپل میں چلی گئی۔ تو کتنی خوش نصیب بوند ہے کہ تجھے تیرا پروردگار سیپ کے اندر لے آیا اور تجھے موتی بنا دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو بدبودار خون کو، جو ناپاک اور گندے خون کو، وہ اللہ تبارک و تعالی جو حیض کے خون کو، جو انتہائی ناپاک اور گندا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جسم کا لوتھڑا بنائے اور جسم کے لوتھڑے کو پھر اللہ تعالی زبان عطا کرے اور کہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے حسین و خوبصورت جمیل عورت نکلے جسے دنیا ہیروئن کہے، اس سے خوبصورت کوئی نوجوان نکلے جسے دنیا ہیرو کہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ناپاک اور گندے خون سے اس کائنات میں اشرف المخلوقات کو تیار کرے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہرن کے نافے میں خون کے چند قطروں کو جما دے، خون کہیں جم جائے تو موت ہو جائے، خون جم جائے تو کالا پڑ جائے، خون جم جائے تو گوشت بن جائے، مگر واہرے یہ ہرن کی ناف ہے کہ اس میں خون کے چند قطرے جمع ہوئے، یہ کستوری اور مشک بن گئے۔ اے مسلمانوں، آج وہ دور نہیں رہا جو کل تھا، آج تو بڑی گھبراہٹیں ہیں، بڑا خوف ہے، سہمے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کی دوسری قومیں ہم سے آ کر کہتی ہیں کہ مسلمان اور خوف دونوں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے؟ مسلمان اور خوف، مسلمان اور ڈر، مسلمان اور بھے،
یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے تھے، ہماری تاریخ یہ ہے، مگر آج جمع ہیں۔ آج ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم سے ایمان چھیننے کی ہمیں دعوت دی جانے لگی۔ کل ہم نے عرب کے صحرا سے نکل کر عرب کے پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے افریقہ کو اسلام کا لباس پہنا دیا تھا۔ ہم نے ایران کے کسرا کے محل کی دیواروں کو توڑ کر اور اس کی فصیلوں پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصب کر دیا تھا۔ ہمارے ہی وہ بیٹے اور ہمارے ہی وہ اولادیں تھیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور اس کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو اور اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا۔ یہ ہماری ہی اولادیں تھیں جنہوں نے کشتیاں اپنی جلا کر اسپین اور روم کو یورپ کو فتح کیا تھا۔ مگر آج ہم ہی ہیں کہ ہم اسلام کے پرچم کو بھول گئے۔ اسلام کا نعرہ لگانا ہمیں گرا گزرنے لگا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر سے ہمارے دل گھبرانے لگے، اللہ کی کبریائی سے کوئی اور نہیں، ہم ہی خوف زدہ ہونے لگے۔ اے میرے دوستو عزیزو، ہمیں پھر سے اپنی صفوں کو تیار کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا کوئی خالد بن ولید ہماری صفوں میں دے، ہمیں کوئی محمد بن قاسم دے، ہمیں کوئی احمد شاہ ابدالی دے۔ ہمیں یہ کہنا ہوگا، ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ اے اللہ ہمیں پھر سے کوئی غزنوی عطا کر کہ مسلسل ہار سے تنگ آ گئے ہیں۔ ان حالات میں آپ اپنے مال اور جان کی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی رہنما کو خوش کرنے کے لیے اسے ہم چاندی کے سکوں میں تولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اسے کانسی کے سکوں میں تولنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم 4 گھنٹے اس کے لیے چوک پر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے ہار اور پھولوں کا استقبال کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے گی، ہماری کل ایک سفارش چل جائے گی، ہمارے لیے ایک چٹھی لکھ دی جائے گی، ہمارے لیے ایک ٹیلی فون جائے گا تو ہماری گاڑی آر پار ہو جائے گی، بارڈر کراس ہو جائے گی۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا کا کام کرنے کے لیے تم یہ کرتے ہو، لیکن کل کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ کل میدان قیامت میں ہمارا سفارشی کون ہوگا؟ وہاں کس کی سفارش چلے گی؟ یہ دنیا کی سیاسی شخصیات اگر ان کے پاس ایمان نہیں، اسلام کی دولت نہیں، یہ آپ کے کوئی کام نہیں۔ وہاں کون کام آئے گا؟ وہاں آپ کا وہ بیٹا کام آئے گا جس بیٹے نے قرآن حفظ کیا اور آپ نے قربانی دے کر اسے مدرسے کے حوالے کر دیا، 3 سال اس نے قرآن حفظ کر کے اپنے سینے میں بٹھا لیا۔ وہاں کون کام آئے گا؟ وہاں وہ حافظ قرآن کام آئے گا یا یہ قرآن تمہارے کام آئے گا جس قرآن پر آپ نے مال خرچ کر دیا، جس قرآن کی محبت میں آپ نے پسینہ بہا دیا، جس قرآن کی محبت میں آپ نے اپنا خون بہا دیا، جس قرآن کی محبت میں آپ نے یہ چند ٹکے اور چند کوڑیاں خرچ کر دی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آپ سے یہ کہتی ہے تم اپنی تاریخ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آج سے 1450 برس پہلے وہ قوم جسے کوئی جانتا نہیں تھا، جو جنگلوں میں اس طرح رہتی تھی جس طرح بادیاں نشیں رہا کرتے ہیں، وہ اس طرح رہتے تھے جس طرح خیمے لگا کر کوئی قوم رہتی ہے۔ ان کے مقابلے پر جو قومیں تھیں ان کی تہذیب کے سورج اور ان کی تہذیب کے چاند چمک رہے تھے۔ روم دنیا پہ ناز کر رہا تھا، کسرا دنیا کی سپر پاور طاقت بنا ہوا تھا، مگر اس قوم نے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اس قوم نے جس کے پاس رہنے کے لیے پکے مکان تک نہیں تھے، اونٹوں کی کھال کا خیمہ ہوتا تھا، اسی کو بچھا کر کے سو جایا کرتے تھے۔ مگر اللہ اکبر، جب قرآن ان کے پاس آیا تو وہ قرآن کے دیوانے بن گئے، وہ قرآن کے عاشق بن گئے۔ ان کا محبوب اگر کوئی تھا تو وہ محمد رسول اللہ تھے، ان کا دلبر اگر کوئی تھا تو وہ آقا سرور دو عالم تھے، ان کے دل میں کسی کی محبت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اگر وہ کسی ہدایت نامے پر چلتے تو وہ قرآن تھا۔ قرآن انہیں دنیا کی ان قوموں تک لے گیا جو سپر پاور تھی، پھر سپر پاور صرف اور صرف اسلام تھا۔ آج اگر ہم اس قرآن سے پھر جڑ جائیں اور اس پہ اپنا لہو بہانے کے لیے تیار ہو جائیں، لہو تو کہاں بہائیں گے؟ بیوی سے محبت ہے اس لیے ہم بیوی کو خون دینے کے لیے تیار، دوست سے محبت ہے اس لیے دوست کو وہ خون جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ دینے کے لیے تیار،
کسی پڑوسی کو خون درکار ہے تو وہ ہم اسے دینے کے لیے تیار، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو آج ساری دنیا نے نشانہ بنایا، کہیں یہ قرآن دشمنوں کی نظروں میں اتنا کھٹکا کہ اسے جلا کر کے جشن منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر جہاں ان کی قوت اور طاقت ہے، ٹیری جونز نام کا ایک شیطان بستا ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، اس کے ہاتھوں میں ابھی تک کسی نے ہتھکڑی نہیں لگائی، اس سے کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ اس قرآن نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس قرآن نے کس پہ ظلم و ستم کیا ہے، تو اسے کیوں جلا رہا ہے؟ تو کہیں قرآن سے دشمنی کر کے قرآن کو مٹی کا تیل چھڑک کر یا اس پر شراب کی بوتلیں اڈیل کر اسے جلایا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اور مقدمہ چلانے کے لیے کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا ایک غدار جس کے چہرے پر داڑھی اور جس کے سر پہ ٹوپی، اس کا ایمان خرید کر یہ کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کے خلاف مقدمہ چلا، وہ مقدمہ چلاتا ہے اور پھر قرآن کو جلا دیا جاتا ہے۔ آج ایمان بک بھی رہا ہے اور خریدا بھی جا رہا ہے۔ اولئک الذین نشروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ ابھی آپ نے سنا ہندوستان کی میڈیا پر ایک خبر پورے دن چلتی رہی، فلاں الیاس صاحب نے اپنا ایمان بیچا اور وارے کے نیارے کر لیے۔ بکا کہ نہیں چلا؟ ابھی کی بات ہے، مگر آپ کو کیا یاد ہے؟ آپ کو تو گنا کھودنا اور یہ سرسوں کے پیلے پیلے پھول یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد کیا ہے دنیا میں؟ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے رسول شنکر بھگوان ہے اور نام ہے اس کا مفتی الیاس قاسمی۔ ایمان بک بھی رہا ہے، خریدا بھی جا رہا ہے۔ اب کوئی نہیں جانتا، لفظ قاسمی لگا نظر دیوبند کی طرف گئی، لفظ مفتی لگا تو مسلمانوں کا عالم، لیکن کون بتائے دنیا والوں کو آج سے 1450 برس پہلے بھی ایمان خریدے جا رہے تھے اور بیچے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان بیچنے والوں کا قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کیا۔ اہل ایمان کو بیان کرنے آیا قرآن، شروع کی سورہ بقرہ میں تو 4 یا 5 آیتوں میں بیان کیا، کھلے ہوئے کافروں کو 2 آیتوں میں بیان کیا۔ یہ جو نہ کھلے ہوئے کافر نہ مسلمان، ان کو اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں بیان کیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہی کو قرآن نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا تھا مگر ہدایت کو بیچ دیا، گمراہی خریدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس گھر میں پیدا کیا ہوگا جس کے باپ نے ہزاروں منتیں مانی ہوں گی، جس کی ماں نے نہ جانے کتنی مرتبہ آٹا پیس کر اور چکی چلا کر اسے دارالعلوم دیوبند بھیجا ہوگا۔ وہ باپ آج ہے یا نہیں ہے؟ اگر آج وہ قبر میں ہوگا تو اسے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ اس کی اولاد نے چند ٹکوں میں اور چند کوڑیوں میں اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اور کہتا ہے کہ جس طرح امریکہ میں رہنے والے امریکی، جس طرح برطانیہ میں رہنے والے برطانوی، اسی طرح ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے۔ یہ کہا اس نے، کتنا مذاق اڑایا گیا، کیا کچھ لوگوں نے نہیں کہا۔ اور پھر مسلمانوں کے وہ فرقے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں ان کو تو پھر موقع ہاتھ آ گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب باطل کے پاس حکومت بھی ہے، مال بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، فوج کی قوت بھی ہے، انٹیلیجنس کی طاقت بھی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے سینوں سے ایمان کو کھرچ کر پھینک دیں۔ خدا کی قسم آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو اہل مکہ گزرے تھے کہ قرآن ہم سے کہتا ہے آؤ بتاؤ مجھ سے محبت کرو گے یا میرے دشمنوں سے محبت کرو گے، میری محبت میں کیا قربانیاں دو گے؟ تو آج ہمیں قربانیوں کے لیے آگے بڑھنا پڑے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب چاروں طرف ستم ہی ستم ہے، ایسے میں ایمان پر قائم رہنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ ان کے برابر نہیں ہوئے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے وہ ان کے برابر نہ ہوئے جو ہجرت کے بعد ایمان لائے۔ یہ السابقون السابقون ہیں، یہ آگے بڑھ جانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں، جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ لہذا اللہ نے کے رسول نے فرمایا مکے کی فتح کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو مکے کے ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس زمانے میں ایک مٹھی جو خرچ کر دیا تھا اسلام کے۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ آدمی پراپرٹی پر، اونچی بلڈنگوں پر، بہترین سواریوں پر، سیاسی شخصیات کو خرچ کرنے کے لیے روپے خرچ کرتا ہے، اور جب قرآن کا مرحلہ آتا ہے تو خرچ کرنے سے باز رہتا ہے۔ آج ہم اپنے بیٹے اور اپنی اولادیں دنیاوی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے کتنا ہم خرچ کرتے ہیں، کتنا ہم لٹاتے ہیں، لیکن ہم ان بچوں پر کیا خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ لہذا اے عزیزو، دوستو اور ساتھیو، کل اگر دنیا کے حالات بدل جائیں، اسلام کو طاقت اور قوت مل جائے تو پھر ضرورت کیا پڑے گی اسلام کو ہماری؟ پھر کیا ضرورت پڑے گی ہماری؟ جب اس ملک میں شاہ جہاں تھے تو عوام سے چندے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بیویاں مسجدیں بنا رہی تھی، کسی نے اکبر آبادی مسجد بنائی تو کسی بیوی نے فتح پوری مسجد بنائی تو کسی بیوی نے جامع مسجد کو بنایا۔ ان کی بیویاں ہی مسجدیں بنانے کے لیے، شاندار مسجدیں بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ بنا کر چلے گئے۔ آج ہم اس میں جھاڑو بھی نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے ایسی شاندار مسجدیں بنائی کہ آج ہم ان میں چراغ بھی نہیں جلا سکتے۔ انہوں نے ایسے ہاؤس بنائے کہ آج ہم ان کی مرمت بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت سے کہتے ہیں کہ تم اس کی مرمت کر دو۔ انہوں نے ایسی شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بنا دیے۔ جب دنیا کو ہارون رشید ملا، گو کہ وہ بادشاہ تھا، مگر اس کی بیوی نے نہر زبیدہ کھود کر میدان عرفات تک دریائے فرات سے نہر کھود کر کے اس نے لگا دی۔ اسے کیا ضرورت تھی عوام کے پیسے کی؟ ایک مرتبہ جب بادل آیا اور برسا نہیں تو ہارون رشید نے کہا اے بادل سن، امطری اولا تمطر، تو برس یا مت برس، جہاں تیرا دل چاہے وہاں جا کے برسنا، یہاں برسے گا تو بھی تیری پیداوار ہمیں آئے گی، اور اگر تو دشمن کی سرزمین پر برسے گا تو خراج کی اور ٹیکس کی شکل میں ہم پر ہی تیری پیداوار آئے گی۔ ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ یہاں بارش کے وہاں برس۔ اتنی لمبی چوڑی حکمرانی تھی۔ یہ دور آ گیا تو پھر ہم سے کہاں مانگا جائے گا؟ یہ تو آج اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہہ رہا ہے اپنی ایک کوڑی ہمیں دو، ہم اس کے ذریعے سے جنت میں کا ایک ٹکڑا تمہیں خرید کر دیں گے۔ ایک اینٹ کا پیسہ ہمیں دو، تم دنیا میں مٹی کی اینٹ دے سکتے ہو، سونے کی اینٹ دینے پہ تم قادر نہیں ہو۔ تم سونے کی اینٹ کہاں دے پاؤ گے؟ تم چاندی کی اینٹ کہاں دے پاؤ گے؟ وہ زمانے گئے، لہذا تم تو مٹی کی ایک اینٹ دو، ہم اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں سونے کی اینٹ دیں۔ تم ہمیں دنیا میں ہمارے نام پر پانی کا ایک نل دے دو، ہم جنت کے چشمے سے تمہیں سیراب کریں۔ دنیا میں تم ہمارے قرآن کی محبت میں چند کوڑیاں، چند ٹکے خرچ کرو، ہم تمہیں جنت کی نہروں سے شراب پلائیں گے، ایسی شراب جس میں نشہ نہیں ہوگا، جس پر مہر لگی ہوگی مشک و عنبر کی۔ یہ مدارس جو صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، جو دنیا سے کٹ کر، دنیا سے الگ ہو کر صرف اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اس چہار دیواری میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ ہم آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے عزیزو مجھے وقت آیا ہے، میں اپیل کروں آپ حضرات سے کہ آج ہم اس خوبصورت مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دینے کی صلاحیت دی ہو وہ دیں۔ تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون شخص ہے